الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى چل رہی تھی اور اس کی 25ویں آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتی ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتی ہے، اور وہ ذات جانتی ہے جو کچھ وہ تم کر رہے ہو۔ تو اس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اس کو دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ اس کو آغوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اسے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عفو و درگزر کا سلسلہ نہ ہوتا تو یقیناً تمام بندے ہلاک ہو چکے ہوتے، کیونکہ ہر شخص سے اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ گریف فرماتا تو پھر دنیا کا کوئی شخص بھی بچ نہ پاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام، اولیاء اعظام، جن کو اللہ تعالیٰ معصوم بنایا یا محفوظ رکھا، وہ مستثنیٰ اس سے، لیکن عام جو لوگ ہیں یقیناً وہ بہت سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں، گناہوں سے بچنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ یعنی جب بالکل قیامت قائم ہونے والی ہوگی تو سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نمودار ہوگا، لہذا معلوم یہ ہوا کہ جب مغرب سے نمودار ہوگا اس وقت توبہ کے دروازے بند ہوں گے، یعنی قیامت تک توبہ کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان پر موت کی غشی طاری نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے دروازے بند نہیں کرتا۔ تو پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ اجتماعی طور پہ تمام انسانوں کے لیے ہیں کہ جو قیامت تک مسلمان لوگ آتے رہیں گے، جو خطائیں کرتے رہیں گے، ان کی توبہ کے اختتام کا وقت مغرب سے سورج کے طلوع ہونا ہے، اس وقت یہ بند ہو جائے گا۔ اور فردی طور پر ایک ایک فرد کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی موت کی غشی سے پہلے توبہ کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ سے اشارہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ جانتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم گناہ کر رہے تھے اس وقت نگاہوں سے پوشیدہ تھے، لہٰذا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کے پیش نظر ہے، فوراً سے پیش توبہ کر لو، اور اسی طریقے سے آئندہ کے لیے خوف پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے مزید انعام دیتا ہے۔ یہ اللہ کا دیکھیں کتنا کرم ہے، اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ صاحب ایمان نیک عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہ صرف دعا کی قبولیت کا تحفہ عطا فرماتا ہے بلکہ انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے۔ اب دیکھیے، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام بھی کرتے ہیں، اولیاء اعظام بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام نے بھی کیا، اور آپ اور ہم بھی کرتے ہیں، عام لوگ جن کو کہا جائے، اور بنا لے کیٹگریز، علماء فقہا بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتی ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے اس کو اور عطا فرماتا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ نبی سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں، ان کا ایمان اور ان کے نیک اعمال کی قدر و قیمت سب سے زیادہ، تو ان کے لیے دعا کی قبولیت بھی سب سے زیادہ ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام پھر اس کے بعد آتے ہیں درجے میں، پھر اولیاء اعظام آتے ہیں، پھر اولیاء اعظام کے بعد علماء فقہا جو درجہ ولایت تک نہیں پہنچے، اور اس کے بعد عوام کا درجہ آتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، علماء فقہا ہیں، چونکہ اگر یہ تو سب نفوس قدسیہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، یہ تو یقیناً صاحب ایمان بھی ہیں، نیک عمل کرنے والے بھی ہیں۔ علماء فقہا میں ہو سکتا ہے بہت سے گناہ کرنے والے بھی ہوں، یہ ہو سکتا ہے، ان کا درجہ پھر بھی آپ نیچے رکھ لیجئے۔ جو تین اوپر کے گروپ ہیں، انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام اور اولیاء اعظام، یہ ایمان میں بھی پختہ ہوتے ہیں اور یقیناً نیک اعمال میں پختہ ہوتے ہیں، اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے دعا کی قبولیت کا یقیناً وعدہ فرما لیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ عوام ان نفوس قدسیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاؤں کی درخواست کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے
کہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ مزارات پر حاضری بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ صاحب مزار کے پاس جا کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عطا فرما دے۔ تو یہاں لہٰذا یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ شخص جا کر اس صاحب مزار سے طلب کر رہا ہے، بلکہ وہ طلب اللہ سے ہی کر رہا ہے، اور اللہ کے اس قسم کے وعدوں کے پیش نظر اصل میں ان بزرگ سے درخواست دعا کر رہا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ فرما لیا ہے کہ ان کی دعا کو نہ صرف قبول فرمائے گا بلکہ اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے گا، تو کیوں نہ ان سے رجوع کیا جائے۔ تو اس لیے اولیاء اعظام کی خدمت میں حاضر ہونا، اب صحابہ کرام تو نہیں رہے، نبی کریم انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو علماء فقہا پر اعتماد کرنا جو نیک پرہیزگار ہوں، اسی طرح مزارات پر جانا اولیاء اعظام کے یا جو زندہ اللہ کے ولی آپ کو کوئی ملیں ان سے درخواست دعا کرنا، اسی طریقے سے نبی کریم کے مزار پر انوار پر حاضر ہو کر صحابہ کرام کے مزار پر حاضر ہو کر درخواست کرنا، یہ سعادت کی بات ہے کہ اگر کوئی دنیا سے پردہ فرما بھی چکا ہے تو اس کا سلسلہ دعا موقوف نہیں ہو جاتا ہے، وہ اپنے قبر سے بھی دعا فرماتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے لوگوں درخواست بھی کرتے ہیں اور ہمیں بھی درخواست کرنی چاہیے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور کافر ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ ایک بڑی نفیس بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ویسے تو قرآن عظیم کی ہر بات ہی نفیس ہے، لیکن اس آیت کریمہ سے سینکڑوں وساوس دور ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیوں اللہ نے کسی کو غریب پیدا کر دیا، کسی کو بہت ہی امیر، سب کو ایک جیسا کر دیتا تو کیا جاتا؟ اس کا جواب اللہ نے اس آیت میں دے دیا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر کشادہ فرما دیتا اللہ تبارک و تعالی رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، کیونکہ سب کے سب عیش کوش ہوتے، کسی کو پریشانی نہ ہوتی تو شرارت ابھرتی، پھر غرور، تکبر، فتنہ، فساد ہوتا۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے مالدار قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی کم آپ اس میں دیکھیں گے، کوئی 100 میں سے کوئی 5%، 6% آپ کو ایسے ہوں گے جو واقعی پرہیزگار اور نیک نظر آئیں، ورنہ عیش کوشیوں میں پڑنے کی وجہ سے آدمی گناہوں سے لذت کے حصول کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے اور پیسے کو غلط مقامات پہ لٹاتا ہے اور وہاں سے لذت کا سامان حاصل کرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتا تو پھر کون کوئی پریشانی نہ ہوتا، نہ پھر اللہ کو یاد کرتے، نہ شکراپن عام ہو جاتا، اور لوگ مطلب زمین میں سرکشی کرتے، فحاشی کرتے، گناہ کرتے، کیونکہ ان کو غم اور فکر تو تھا نہیں۔ آج اب لوگوں کو ہزارہ غم، فکر، پریشانی لگی ہوئی ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کو مہنگائی کا شکوہ ہے، تو وہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، وہ اس پریشانی کی وجہ سے ہزاروں غموں، ہزاروں گناہوں سے محفوظ ہیں۔ وہ اپنی اس غریبی کی وجہ سے جو مال سے ناجائز کام کیے جا سکتے ہیں حصول لذت کے لیے، ان کو نہیں کر سکتے ہیں، تو کتنے سینکڑوں امور سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں ہزارہ حکمتیں ہیں۔ اس نے اگر کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کیا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ ظالم ہے، یا اس کے خزانہ میں کچھ کمی ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کنجوس ہے، یا وہ اپنے بندے سے غافل ہو گیا ہے، اپنے بندے کو بھول گیا ہے، یا وہ کسی کے تکلیف سے اس کو کوئی مزہ آتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں ہزارہ حکمتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک حکمت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ، اور لیکن وہ نازل فرماتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے، جتنی مقدار وہ چاہتا ہے اپنے بندوں پہ نازل فرماتا ہے، چنانچہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کمی میں مبتلا کر کے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار ہے، دیکھنے والا ہے، یعنی اپنے بندوں پر خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہ وہی ذات ہے جو نازل فرماتی ہے بارش کو ان لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد،
لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یار جی بارشوں کا سیزن تو نکلتا چلا جا رہا ہے، اب کے تو بارشیں ہوئی نہیں، خصوصاً جو بیچارے کسان وغیرہ ہوتے ہیں جن کی ایسی فصلیں لگی ہوتی ہیں جن کے لیے بارش مفید ہوتی ہے، جب بارش کا سیزن آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو دل پہ مایوسی غالب ہوتی ہے کہ شاید اب بارش نہیں ہوگی، یا اگر قحط سالی طاری ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھر مایوسی غلبہ کرنے لگتی ہے کہ شاید اب بارش نہیں ہوگی، تو اچانک بادل آ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ یہ کون برساتا ہے؟ اگر ہماری امیدوں کی وجہ سے پانی برستا تو پہلے برس جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری امیدیں یا ہمارا مایوس ہو جانا نہ بارش کو برسواتا ہے نہ اس کو رکواتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ جب چاہتا ہے اس طرح اپنا فضل و کرم ظاہر فرما دیتا ہے۔ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو عام کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی کام بنانے والا ہے، سب خوبیوں ہر خوبی کے لحاظ سے اس کو سراہا گیا ہے۔ حمید اسے کہتے ہیں جسے ہر خوبی پر سراہا جائے، تو اللہ تعالیٰ حمید ہے کہ ہر خوبی پر اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے۔ اس پر بہت سارا کلام ہو چکا ہے کہ آپ اطراف میں نگاہ دوڑائیے۔ سب سے پہلے ہم سمجھانے کے لیے یہی عرض کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی ایجاد آتی ہے تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی کیا ایجاد کر دیا ہے۔ ریڈیو ایجاد ہوا، پھر ٹیلی ویژن ایجاد ہوا، وائرلیس سسٹم ایجاد ہوا، پھر اب یہ موبائل کا استعمال، آپ بیٹھے بیٹھے ایک گاؤں کے اندر سے ایک میسج کر رہے ہیں، وہ کیسے پہنچ جاتا ہے دوسرے کے پاس۔ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ جب تک وہ سسٹم کو نہ سمجھے تو اس کی عقل رسائی وہاں تک ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ غور کریں، یہ سب ہم لوگوں نے بنائے ہیں، ہماری عقلیں استعمال ہوئیں تو یہ سب کچھ بن گیا۔ تو وہ خالق و مالک جس نے عقل بھی ہمیں عطا فرمائی اور پوری کائنات بنائی، تو وہ کیسی عظیم ذات ہوگی۔ اور جب ہم ان چھوٹی چھوٹی ایجادات پر بنانے والوں کی تعریف کرتے ہیں کہ یار کیا اس شخص کا ذہن ہے، تو بتائیے پوری کائنات کے بنانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مدح و ثنا کی جانی چاہیے اور کتنا اس کے اس کمال کو سراہنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر دنیاوی کوئی ایجاد آتی ہے تو ہم بندوں کی تعریف کے پل باندھ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پوری کائنات کو پیدا فرمایا اور ہر ذرے میں اس کی قدرت و عظمت کا اظہار نظر آتا ہے، اس پر ہماری زبان سے تعریف جملے نہیں نکلتے۔ اس کے لیے ہم 10 منٹ بھی بیٹھ کر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ غلط ہے۔ قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے کمالات کا اظہار فرمایا تاکہ ان پہ غور و تفکر کر کے دل میں بندے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بڑھائیں، اور یہ عظمت باری تعالیٰ کی زیادتی انہیں گناہوں سے محفوظ کر دے، انہیں فکر آخرت کی طرف لے جائے، انہیں گناہوں سے پرہیز کی طرف لے جائے، انہیں نیک اعمال پر استقامت حاصل کرنے کی طرف مائل کر دے۔ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس نے زمین پر یعنی پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں پھیلا دیے، وما بثا فیہما، اور وہ جو پھیلائے ان دونوں میں یعنی آسمانوں میں اور زمین میں، من دابہ یعنی چلنے والے۔ اس کا مطلب ہے کہ آسمان میں بھی مخلوق ہے اور زمین میں مخلوق ہے۔ صراحتاً اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرما دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس مخلوق سے یہ بھی مراد لیں کہ ہم جب آسمان پہ چلے جاتے ہیں تو ہم ہوں، لیکن آپ غور کیجئے کہ یا فرشتے بھی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا اس زمانے میں اس آیت کے یقیناً یا تو فرشتے ہی مراد لیے گئے ہوں گے، یا پھر یہی تصور قائم کیا گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر مزید اور مخلوق پیدا فرمائی جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ دونوں معنی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان تمام کو جمع کرنے پر اذا یشاء جب چاہے قدیر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی ان سب کو وہ جمع کر سکتا ہے، اور وہ کرے گا اور وہ بروز قیامت ہوگا۔ لیکن وہ پہلے سے اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب چاہے کر سکتا ہے، لیکن خود اس نے ازل سے ایک ارادہ اور فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بروز قیامت ان سب کو جمع فرمائے گا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں اس کا ایک سبب ذکر کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ مصیبتیں مختلف وجوہات کی بنا پر آتی ہیں، جیسے کہ شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، بھوک سے، اور اس کے علاوہ جانوں، مالوں اور پھلوں کی کمی سے۔ تو بعض اوقات معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہماری طرف متوجہ فرماتا ہے صرف آزمائش کے لیے، وہ آزماتا ہے کہ دیکھو یہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔
دیکھو سے مراد یہ نہیں کہ اسے نہیں معلوم ہے، اسے تو سب معلوم ہے، بلکہ اس بات کے اس ظاہر کرنے کے لیے ایک امتحان اس نے رکھا ہے کہ کون اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا۔ اور ایک مصیبت جو آتی ہیں اس کی وجہ یہاں بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبہ، اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فبما کسبت ایدیکم، تو اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یعنی تمہارے گناہوں کا وبال ہے جو تم پر پڑ رہا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو جو تمہارے پہ مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے چند گناہوں کا بدلہ ہے، ورنہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کا بدلہ دینا شروع فرما دے دنیا میں تو یقیناً انسان ہلاک ہو جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کے برے اعمال کا نتیجہ دنیا میں اس پر ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور وہ مصیبتیں اس کے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں قابو سے نہیں نکل سکتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین سے باہر بھاگنے کے سلسلے میں عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسی ایجادات کے باوجود جتنا ہمیں پوری کائنات نظر آ رہی ہے اس سے باہر ہم نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اسی میں گھومتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے باہر نکلنے کے تمام دروازے بند رکھے ہیں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جو اتنی عظمت کی حامل ذات ہے اسی کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانا سعادت کی بات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی ہیں جو سمندر میں چلتی ہیں جیسے کہ پہاڑیاں۔ یہ علم کی جمع علام، علام پہاڑی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کشتیاں سمندر میں چل رہی ہیں پہاڑیوں کی طرح تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ کس طرح نشانیوں میں سے کہ تم غور و تفکر کرو، کیسے سمندر کے سطح کے اوپر چل رہی ہے، ڈوبتی نہیں ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو آگے چلتی ہے، ساکن ہو جائے ہوا تو ٹھہر جاتی ہے، پھر تمہیں اپنی مشقت سے اس کو چپو وغیرہ کے ذریعے، یا جیسے آج کل انجن ایجاد ہو گئے ہیں تو انجن کے ذریعے تم اس کو گھسیٹتے ہو، تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں کہ ایک ذات نے کیسا یہ نظام بنایا ہے کہ سمندر کی سطح کے اوپر یہ پھسلتی چلی جاتی ہے اور منزل مقصود تک تمہیں پہنچا دیتی ہے۔ این یشاء، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے، یسکن الریح، تو ساکن کر دے ہوا کو، ٹھہرا دے، فیضللنا رواکدا، تو یہ جو کشتیاں ہیں اس کی پیٹھ پر ٹھہری رہ جائیں گی، علی ظہرہ، اس پانی کی پشت پر، تو اس پانی کی پشت پہ کشتیاں ٹھہر جائیں گی۔ یعنی پہلے دور کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں کہ جب چپو بھی نہ چلایا جائے اور ہوا بند ہو جائے تو کشتیاں رک جایا کرتی تھی، ساکن ہو جایا کرتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہے، اگر آپ انجن بند کر دیں، ہوا بالکل ساکن ہو تو کشتی اپنے مقام پہ ٹھہر کر ہلتی رہے گی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا